کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خاندانی کام کیا نا. میاں بیوی چھپ کے کمپرومائز کر لیتے, نہ ان کو اللہ سے ڈرتا, حالانکہ شوہر کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہیں, بچے رول رہے ہیں, طلاق کے بعد بعض دفعہ بڑے حالات خراب ہوتے ہیں. نہیں بھائی, جب تک نبی سے فتویٰ نہیں ملے گا اس وقت تک شوہر کو قریب آنے نہیں دوں گی, شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی. اور نبی سے فتویٰ نہیں مل رہا تھا تو پھر کس کی طرف دیکھ رہی تھیں؟ اللہ کی طرف, کہ اللہ تو کچھ حکم کو چینج کر دے. قرآن کیا آیتیں نازل ہوئی, قد سمیع اللہ, سن لی اللہ نے بات. یہ قد سمیع جو ہے نا, یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. جب ہم کہتے ہیں نا آئی ہیو ڈن, میں یہ کام کر چکا ہوں, یہ وہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ایسے موقع پہ کہتے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں قد سمیع اللہ, اللہ نے سن لی بات. کیا مطلب؟ اب رزلٹ آ گیا ہے بس. قول التی تجادلک فی زوجہا, اس خاتون کی بات جو اے نبی آپ سے اللہ کے بارے, اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. وتشتکی الی اللہ, اور شکایت کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے, کہ اللہ تو کچھ حکم تبدیل کر دے. پھر اللہ نے آیتیں نازل کیں, تو یہ اتنا بڑا مقام حضرت خولہ کو ملا. دیکھو نبی پر وہی دو طرح سے آتی تھی, قرآن والی اور ایک حدیث والی. حدیث والی وہی وہ ہے جو پیغام اللہ کا ہے مگر الفاظ کس کے ہیں؟ نبی کے. حدیثیں بھی تو وہی ہیں نا. اور ایک وہی قرآن والی ہے جس میں الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے. جو نماز میں تلاوت اسی کی ہو سکتی ہے, دوسری وہی کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی. اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. جو قرآن والی وہی ہے کہ وہ ایک حرف بھی قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا. اس وحی میں ان کا تذکرہ ہوا. تو یہ اللہ نے پروٹوکول کیوں دیا؟ کہ اس خاتون میں اللہ کا خوف تھا کہ بھائی کتنا ہے بھی پرانے تعلقات ہوں, کیونکہ ان کے شوہر بھی ایجڈ تھے, پرانا رشتہ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹنا اور مشکل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا بھائی اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کروں گی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخرت کا یقین تھا جو اصل میں سمجھانا چاہ رہا تھا. حضرت عمر ایک دفعہ گزر رہے تھے, راوی بیان کرتے ہیں, اپنے دور خلافت میں. تو ایک بوڑھی خاتون, یہ خاتون بوڑھی ہو چکی تھیں اس وقت حضرت عمر کے دور حکومت میں. تو انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ملامت شروع کر دی کہ آپ کا دور, جیسے لوگ حکمرانوں کو کہتے ہیں نا یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. انہوں نے حضرت عمر کو ملامت کرنا شروع کر دی, آپ امیر المومنین ہو. جیسے ہوتا ہے نا آپ کے دور میں, اب ظاہر ہے جو بادشاہ ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ اب ہر جگہ جا کے وہ 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. تو ملامت شروع کر دی. حضرت عمر سن رہے ہیں, نصیحت سن رہے ہیں. حضرت عمر کے خادم نے اس خاتون کو ٹوکا تھوڑی دیر میں کہ تو نے بہت کر دی ہے, بس اب خاموش ہو جا. ٹھیک ہے تھوڑی دیر اچھا لگتا ہے, لیکن اب بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کیے جا رہی ہے. حضرت عمر نے اپنے خادم کو خاموش کرا دیا اور فرمایا کہ یہ اگر عشاء کے بعد کا ٹائم تھا نا, فرمائی اگر فجر تک بھی مجھے نصیحت کرتی رہے گی عمر یہاں کھڑا رہے گا. کیوں؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے اور اللہ نے آیتیں نازل کی, قد سمیع اللہ, اللہ نے سن لی ہے. یہ وہ حضرت خولہ ہے تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ سن کے وہی نازل کر رہا ہو, عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ خاموش ہو جا, میں نہیں سنوں گا. فرمایا یہ اگر صبح تک بھی سناتی رہے گی تو میں اس کی بات سنتا رہوں گا. اس کو تو اللہ نے بڑا پروٹوکول دیا ہے. حضرت عمر کیسے تھے, امیر المومنین ہیں, ان کو بھی آخرت میں جواب دہی کا خوف نا, کہ اگر ڈانٹ کے خاموش کراتے ہیں بس. تو حضرت عمر کو یہ خوف کہ قیامت میں اللہ کہے گا اے عمر تو میرے سے آگے نکل گیا کیا, تو نے میرا بھی خیال نہیں کیا کہ جس عورت کو میں نے اتنی عزت دی تو اسے عزت کیوں نہیں دے رہا. امیر المومنین ہو کے کیا کر رہے ہیں کہ بھائی صبح تک کھڑا رہوں گا میں. تو یہ پروٹوکول جو ملا حضرت خولہ کو میرے بھائی کس بیس پہ ملا؟ اللہ کا خوف. آج طلاق کے مسائل میں خوف ختم. فتوے لاتا ہوں, کوئی ادھر سے لا رہا ہے, کوئی ادھر سے لا رہا ہے, کوئی جامع ازہر جا رہا ہے فتویٰ لینے کے لیے, کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے. وراثت کے حکام میں بھی ایسا ہی ہے, لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی میں بھی ایسا ہی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ آخرت کی جواب دہی کا خوف نہیں ہے. دنیا کو الو بنانا آسان, بہت آسان ہے.
تو لوگ الو بنا دیتے ہیں, مطمئن کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو بھی. جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گا.